دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم جو اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جائیں گے، تربص 4 اشہر 4 مہینے کا انتظار ہے، فإن فاؤوا اگر انہوں نے رجوع کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے طلاق کا عزم کیا ہوا ہے، طلاق ہی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، فإن اللہ سمیع تو اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو سنتے ہیں، علیم ان کے دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اس عزم اور طلاق کے ارادے پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم بیان فرما دیے ہیں۔ یہاں سے آیت نمبر 226-27 میں مسئلہ ہے ایلا کا۔ ایلا کے معنی قسم کھانا ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص قسم کی قسم ہے۔ سابقہ آیات میں عام قسم کا ذکر تھا اور قسم کی اقسام کا ذکر ہوا کہ اس قسم کی قسمیں ہیں، لغو قسم کے اندر گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، غموس قسم کے اندر گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفارہ اس میں بھی نہیں ہے، اور منعقدہ قسم کے اندر کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ تو قسم کی اقسام بیان کرنے کے بعد اب قسم کی ایک خاص قسم، ایک مخصوص قسم کی قسم بیان کی جا رہی ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ سابقہ آیات میں ایک حکم تو عورتوں کے متعلق مسائل تھے اور دوسرے مسائل قسم کے تھے۔ اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر دونوں کو جمع کیا گیا ہے، عورتوں سے متعلق بھی ہے اور قسم سے متعلق بھی۔ تو گزشتہ جو مسائل علیحدہ علیحدہ ذکر ہوئے تھے، یہاں ایک ایسا مسئلہ جس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، عورتوں سے بھی یہ مسئلہ متعلق ہے اور اس میں قسم بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ یا تیسرا ربط یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ گزشتہ آیات میں نکاح کرنے کا حکم تھا کہ مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، مشرکات سے نکاح نہ کرو، نکاح میں لانے کا حکم تھا۔ اب اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اور نکاح سے نکالنے کا، نکاح کو توڑنے کا ارادہ ہو، تو اس کے توڑنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اب ان آیات میں، یہ آیت نمبر 31 تک، ان ساری آیات میں یہ ایک مسئلہ بیان ہوگا کہ حکم نکاح کو توڑنا کیسے ہے، عقد نکاح کو توڑنا کیسے ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ایک بات تھی کہ نکاح کو توڑنے کے لیے فوری طور پہ طلاق کا استعمال ہوتا تھا۔ آج بھی لوگ لفظ طلاق بہت جلدی اور جلد بازی میں اور بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں الجھ جاتے ہیں۔ تو اس الجھن سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کہا کہ
اگر ضرورت پڑ جائے بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تو دھمکانے ڈرانے کے لیے طلاق سے پہلے کیا کر لو؟ قسم کھا لو۔ طلاق سے پہلے قسم کھا لو۔ اگر وہ اس قسم کے اندر، قسم سے عورت کے اندر کہ انقیاد آ گیا، تابعداری آ گئی، بات مان گئی، اگر عورت تابعدار ہو گئی اور عموماً ہو جاتی ہے، یہ جو طلاق کے بعد در در پھرتی ہے اور بھیک مانگتی ہے، تو ایسے اندازہ نہیں ہوتا کہ جدائی اور بچوں کا بوجھ، گھریلو معاملات، والدین، رشتہ داروں کے تانے، یہ جو اکڑ اکڑ کے چل رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کو حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا اور یہ مذاق سمجھ رہی ہوتی ہے۔ پھر آدمی بھی مذاق سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں طلاق، لفظ طلاق بول دوں گا اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر جب پھنستا ہے، پھر ایک مولوی صاحب کے پاس، دوسرے مولوی صاحب کے پاس، تیسرے مولوی صاحب کے پاس، اور چکر پہ چکر کوئی راستہ نکالو۔ بھئی کدھر سے راستہ نکالیں؟ تم نے آنے سے پہلے اگر تم نے طلاق کا ارادہ کیا تھا تو پہلے مولوی صاحب سے مشورہ کرتے۔ مولوی صاحب تمہیں مشورہ دیتے کہ اس طرح ایک عمل کرنا ہے، نکاح کرتے ہو نکاح سے پہلے اس کا طریقہ سیکھو، حج کرتے ہو حج سے پہلے اس کا طریقہ سیکھو، جو بھی۔ اب اگر گھر میں گزارا نہیں ہو رہا تو اس کا بھی کیا ہے، شرعی طریقہ سیکھو، شرعی بات سیکھو، شرعی مسئلہ سیکھو کہ شریعت کی روح سے میں عورت کو دباؤ میں لانا چاہتا ہوں تو اس کو کیسے لاؤں، اسے ڈرانا دھمکانا چاہتا ہوں تو مولوی صاحب اس کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ یہ علماء کے پاس تو ہر قسم کے طریقے موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کی مفتی صاحب کے ساتھ دوستی تھی، تو اس کی جو ہے نا ایک جگہ پہ عالمہ کے ساتھ اس کا نکاح ہونے لگا، تو عالمہ نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، بیچارہ سیدھا سادہ ان پڑھ آدمی تھا۔ وہ عالمہ جو تھی وہ بڑی سیاسی لیڈر تھی، اس نے کہا کہ وہ بیچارہ سمجھا کہ یار یہ تو بڑا اچھا مسئلہ ہے، شریعت کے مطابق گھر میں شریعت ہوگی، برکتیں آئیں گی، بہت فائدہ ہوگا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کہاں پھنسا دیا گیا۔ جب شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد عورت نے کہا کہ ہاں ہم نے شادی سے پہلے ایک جو ہے نا کمٹمنٹ کی تھی، ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارے درمیان کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہاں جی بالکل ہوا تھا۔ تو شریعت کے اندر ایک بات تو یہ کہ آپ کی والدہ جو ہے اس کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، لہذا میں اس کی خدمت نہیں کروں گا۔ دوسرا، شریعت کے اندر آپ مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں گے، اور بھی بہت ساری جو شریف پابندیاں تھیں۔ تو بندہ پریشان ہو گیا کہ یار شریعت میں پھنس گیا۔ تو شریعت میں پھنس گیا، بوڑھی ماں ہے، اس کا کیا کروں؟ اب اس کا اگر اس کو علیحدہ چلو مکان تو لے دوں، اخراجات بھی دے دوں، خرچے بھی دے دوں، سب کچھ کر لوں، لیکن بیوی کو بوڑھی ماں سے الگ کر کے اب اس بوڑھی اماں کا کیا بنے گا؟ بڑا پریشان تھا۔ تو ایک مفتی صاحب کے ساتھ اس کی یاری تھی، دوستی تھی۔ مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، مفتی صاحب میرے عالمہ بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ شریعت کے اندر ماں کی خدمت یعنی ساس کی خدمت جو ہے وہ بہو کے اوپر نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک کہتی ہے، شریعت کا تو یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا بابا میں شریعت کا حکم آپ سے فتویٰ نہیں مانگ رہا، میں آپ سے حل طلب کر رہا ہوں، مسئلہ بتاؤ، حل بتاؤ، حل کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا ہاں اب بات آئی ہے تو حل میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب آج گھر جاؤ گے اور بیوی آپ سے پوچھے گی کہ آپ مجھے شریعت کے مطابق رکھو، گھر میں بھی رکھو، بیوی سے الگ، ماں سے الگ رکھو، ماں کی خدمت بھی میرے ذمہ نہیں ہے، تو آپ جوابی وار پہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے، شریعت نے اگر آپ کی خدمت، شریعت میں اگر آپ کی ذمہ والدہ کی خدمت نہیں ہے تو شریعت میں مجھے بھی 4 کی اجازت ہے، تو ٹھیک ہے آپ کو میں الگ مکان دے دوں گا اور میں ایک اور کر لیتا ہوں، مجھے شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ جب چلا گیا اور بیوی سے جب بات کی، اس نے جب ہم طلاق سے کہا ہاں بھائی کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کیا ہے، بس شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو شریعت نے میری والدہ کی خدمت سے روکا ہوا ہے، تو مجھے شریعت نے دوسری کی اجازت دی ہوئی ہے، تو میں شریعت کے مطابق کیا کر لیتا ہوں، اپنے لیے دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ تو وہ بڑی تیز تھی نا، وہ عالمہ، میں نے کہا تھا سیاسی لیڈر تھی، وہ ایک دم کہنے لگی اور چلو چھوڑو، ماں کی خدمت کرنا یہ بھی تو اکرام مسلم ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ شریعت میں میرے ذمہ نہیں ہے لیکن اکرام مسلم ہے، چلو میں کر لیتی ہوں۔ تو بات یہ ہے
کہ ہر چیز کو سیکھنا، ہر چیز کو سمجھنا. تو شریعت نے طلاق سے پہلے اگر آپ کی بیوی بغاوت کر رہی ہے، اب جو لوگ مسجد ہی نہیں آتے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ مسجد میں کیا بیان ہو رہا ہے، جو نہ درس حدیث میں بیٹھتے ہیں نہ درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، نہ وہ تو جہالت کے مارے ہوئے ہیں. اور بیوی سے ناراض ہوئے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اب طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی حل نکالو. اب کیا حل نکالیں بابا؟ وہ جی فلان کے پاس چلے جاؤ، فلان کے پاس چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسی مخلوق دنیا میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو یہ دنیا کا کیا کر دو، دنیا کا معاملہ چلا لو اور آخرت کس نے دیکھی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں مسائل بن جاتے ہیں. اور لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مولوی صاحب کو ہم کیا حل نکالیں بھائی؟ وہ جی ایک حلالہ، ایک چیز بھی یاد کر لی ہوئی ہے، لفظ بھی یاد کیا ہوتا ہے، ایک حلالہ ہوتا ہے. بابا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ حلالہ تو ایک ایسے عجیب چیز ہے کہ اس کے بعد یعنی طلاق اگر آپ نے 3 دے دی ہیں تو اس کے بعد اسی بیوی کا آپ کے پاس واپس لوٹنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے. اور ناممکنات میں سے اس لیے ہے کہ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے جو ہے نا بیوی کو طلاق دے دی. اب طلاق جب دے دی تو ایک اور مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ مولوی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں نے طلاق دے دی ہے، آپ اس طرح کریں، آپ نکاح کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر طلاق دے دینا، میں دوبارہ نکاح کر لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب نکاح ہو گیا، وہ بھی مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کیوں طلاق دو بھائی، مجھے مجبور کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، شریعت مجھے مجبور کرتی ہے. کہتے ہیں نہیں. چلو وہ بھی ہمیشہ کے لیے دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلی گئی. تو بابا اس طرح یہ مسائل کو سیکھیں. تو فرمایا کہ طلاق دینے سے پہلے کیا کر لو؟ طلاق دینے سے پہلے قسم کا مسئلہ ہے، ایلا اس کو کہتے ہیں. ایلا اس قسم کو کہتے ہیں، مخصوص قسم کی قسم، کہ آدمی بیوی کے پاس نہ جانے، یعنی ان کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کرنے کی قسم کھا لیں کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. شریعت میں اگر یہ 4 ماہ یا اس سے زیادہ کی قید کے ساتھ، 4 ماہ کی قید سے یا اس سے زیادہ کی قید ہو یا غیر متعین ہو، اور یہ لفظ کہہ دیے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور 4 ماہ گزر گئے، تو 4 ماہ گزرنے پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ اس کو طلاق ہو جائے گی. لیکن طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی. اگر 4 مہینے تک کی قسم کھائی ہے کہ میں تمہارے پاس 4 مہینے تک نہیں آؤں گا، یا کہا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور 4 مہینے گزر گئے، 2 صورتیں ہیں. 4 مہینے گزر گئے تو ان 4 مہینے گزرنے کے بعد بیوی جو ہے نا وہ کیا ہوگی؟ طلاق ہوگی. بیوی کو طلاق ہو گئی. لیکن طلاق کون سی ہوئی؟ طلاق بائن. طلاق بائن کا معنی یہ ہے کہ نیا نکاح کر کے دوبارہ بیوی بن سکتی ہے. اب شریعت نے یہ 4 مہینے کا موقع جو ہے اس لیے رکھا ہے کہ 4 مہینے میں انسان کو اچھی خاصی سوچ و فکر اور اس کے جو ہے نا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مرد کو بھی احساس ہو جائے گا کہ کپڑے دھونا کتنا مشکل کام ہے، برتن دھونا کتنا مشکل کام ہے، سالن پکانا کتنا مشکل کام ہے، اس کو اندازہ ہو جائے گا. اور عورت کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے نا در کی ٹھوکریں کھانا کتنا مشکل کام ہے. تو ان 4 مہینے میں کیا ہو جائے گی؟ ان کے اندر ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا ہو جائے گا. اور عموماً ہو جاتا ہے، 4 نہیں مہینہ نہیں گزرتا، ان کی جو ہے نا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، لیکن کام غلط کیا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کیا کریں؟ تو ہاں، اور اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے تو اس کو شرعاً ایلا تو نہیں کہتے ہیں، لیکن لغتاً اس کے اوپر لفظ ایلا کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نسائہ شہرا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ 1 مہینے کا ایلا کیا تھا. 1 مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تھی 1 مہینے کے لیے. اور وہ بھی کسی مسئلے کے اوپر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کیا کیا جائے، ہمیں نان نفقہ میں جو ہے نا بڑھوتری کی جائے، بڑھایا جائے. تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ان کے شائع نشان نہیں تھا، ویسے حق تو ان کا تھا لیکن شائع نشان نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم محترم میں رہنے والی عورتوں کا دنیا کا مطالبہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اس لیے اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ میں تم سے 1 مہینے تک کے لیے جو ہے نا تمہارے گھروں میں حجروں میں نہیں آؤں گا. یہ قسم کھا لی. تو اس طرح کی قسم اگر کھا لی ہے تو اس کو ایلا شرعاً نہیں کہتے ہیں، لغتاً کہتے ہیں. تو اگر 4 ماہ سے کم کی قسم کھائی ہے
اور قسم پوری کر لی ہے، دن پورے کر لیے ہیں، تو کفارہ بھی نہیں ہے اور قسم بھی پوری ہو گئی۔ اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے اور اسے توڑ دیا، میں نے مطلب 2 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں 2 مہینے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور 2 مہینے سے پہلے بیویوں کے ساتھ صلح ہو گئی، بیوی کے پاس چلے گئے، تو پھر اس پر کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہ کفارہ حلال ہے، اور دوسرے چکروں سے تو آسان ہے نا، بیوی تو نہیں چلی گئی، اس لیے فرمایا کہ کیا کر لیں، گھر کو مستحکم رکھنے کے لیے، گھریلو نظام کو صحیح رکھنے کے لیے، تدبیر منزل کو شریعت کے مطابق چلانے کے لیے، اگر کبھی بیوی جو ہے نا وہ نافرمانی کر رہی ہے یا شوہر کے بات نہیں مان رہی، کوئی مسائل ہیں، تو کیا کر لیں، ایلا کا سہارا لے کر ایلا کریں، اور ایلا کے بعد جو ہے نا بات اگر ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے پھر طلاق کے مسائل آ رہے ہیں۔ تو فرمایا للذین، وہ لوگ یؤلون من نسائہم، جنہوں نے اپنے عورتوں سے ایلا کر لیا ہے، یعنی قسم کھا لی ہے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے رکنا انتظار ہے 4 مہینوں کا۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر انہوں نے اس کے اندر 4 مہینوں میں رجوع کر لیا تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں، کوئی طلاق کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے اور طلاق ہی دینا چاہتے ہیں، تو پھر طلاق 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن ہو گئی۔ طلاق بائن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، جس کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور طلاق مغلظ وہ ہوتا ہے جس کے بعد کیا ہے، جس کے بعد نیا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے بعد کیا ہے، حلالے کا طریقہ کار ہے۔ حلالہ وہ لمبا پروسیس ہے، اس میں جو ہے نا پھر انسان رل جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کی نیت کر لی ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، اللہ سننے والے ہیں تمہارے اقوال کو، جو تم نے قسم کھا کر، اور اس سے نیت کس کی ہے؟ طلاق کی ہے، تو تمہارے قول قسم کو بھی سنتے ہیں، اور تمہارے دل کے ارادے کو، جو طلاق کا عزم تم نے کر رکھا ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے مطابق تمہیں حکم بیان کر دیا ہے۔ تو اب ان احکامات سے لوگوں کو آگاہی بہت ضروری ہے۔ یہ گھریلو معاملات ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اور یہ پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر معلوم ہوں گے تو اس کے مطابق چلیں گے، معلوم نہیں ہوں گے تو پھر مسائل بنیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں شرعی احکامات معلوم کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دين عظيم جاء من وحي الإله